محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتياتكم وتقى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لقائم. قال نعم وأشد. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لقائم. قال نعم وأشد. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لقائم. قال نعم وأشد. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف؟ صدر احترام حکام صاحبان، مشفق اور مربی اساتذہ اکرام، میرے چھوٹے بڑے بھائیوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس بزم سعید میں میری موضوع سخن ہے اصلاح معاشرہ. محترم حضرات، امت مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل، امت مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل، اس کی شوکت ساری دنیا میں رہی ضرب المثل. چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا. محترم حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تمہاری کنواری لڑکیاں فاسق اور تمہاری عورتیں گمراہ ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیا، رسول کیا یہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، بلکہ اسے بھی بڑھ کر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم اچھی باتوں کا حکم نہ دو گے اور بری باتوں سے نہ روکو گے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، بلکہ اسے بھی بڑھ کر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم اچھی باتوں کا حکم نہ دو گے اور بری باتوں سے منع کرو گے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں، بلکہ اسے بھی بڑھ کر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم اچھی باتوں کو غلط اور برا سمجھو گے اور بری باتوں کو صحیح خیال کرو گے. صدر احترام حکام صاحبان اور میری ماں اور بہنوں، مجھے اس حدیث کے تحت عورتوں کے معاشرہ یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر روشنی ڈالنی ہے. اسلام نے جس معاشرت کا حکم فرمایا ہے وہ حسن معاشرت ہے، یعنی اسلام کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور بھائی چارگی، آپس میں درگزر کا معاملہ کرنا، فضول خرچی سے بچنا تاکہ معاشرے میں پرسکون نظام قائم رہے اور الجھنوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے. آج ہم ہر حال میں جو پریشان نظر آ رہے ہیں اس کا ایک سبب اسلام کے معاشرے کو چھوڑ کر غیروں کے معاشرے کو اختیار کر لینا ہے، جس کی ممانعت آئی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس کا معاشرہ اپنائے گا اور انہی کی جماعت میں رہے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن منکرات سے مقبر صادق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہمیت کے ساتھ روکا تھا اور ان کے عذابوں کی خبریں دی تھی، وہ چیزیں ہم میں اتنا ہی نہیں کہ موجود ہے بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اسلام کے طور طریقوں کو دبایا جاتا ہے. ہماری شادیاں اسلام کے خلاف، موت اور حیات اسلام کے خلاف، چلنا پھرنا، رہنا سہنا اسلام کے خلاف. عرض یہ ہے کہ کون سا شعبہ زندگی کا ایسا ہے جس میں ہم اسلام کے طریقوں کی مخالفت نہ کرتے ہوں؟ مثلاً بچے کی پیدائش ہی، پھر دیکھو غیر اسلامی کو کس قدر زندہ کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ نے لڑکی دے دی تو سوگ منایا جاتا ہے، حالانکہ لڑکی کی پرورش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ من ابتلی هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر اللہ کی طرف سے لڑکیوں کی ذمہ داری
Go ahead.